بڑی کچھ ایکسکلوسیو خبریں شیئر کرنے والا ہوں جو لندن سے ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس میں میں ہی خبر ہوں۔ پچھلے جمعے کو لندن کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں کوئی زیادہ شاید پسند نہیں تھا، میاں صاحب کے لیے بھی اور مریم نواز کے لیے بھی ذہن میں یہ بات ڈال لیجئے گا، سوال میں کرتا رہوں گا۔ سوات اور کلام کے ایریا سے بھی جو ہے بڑے خوفناک قسم کے ویژول جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ تو سیاسی سرگرمی نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے جس کی جانب ہم ایک قدم لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ بڑی کچھ ایکسکلوسیو خبریں شیئر کرنے والا ہوں اور کچھ ایسی خبریں جو لندن سے ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور لندن سے وہ جو خبر ہے اس میں میں ہی خبر ہوں، میں خود خبر ہوں۔ جی ہاں، کہ میرے حوالے سے لندن میں جو ہے وہ کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا ڈسکشن ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے کل ایک شو کے اندر بھی کیا، وہ میری طرف ہی اشارہ کر رہے تھے۔ میں پوری ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن چند دیگر خبریں ذرا پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے بارش کی وجہ سے، بلوچستان اور سندھ تو اس کی وجہ سے ہائیلی افیکٹڈ تھے اور جنوبی پنجاب بھی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب کے پی سے سوات کے ایریا سے، سوات اور کلام کے ایریا سے بھی جو ہے بڑے خوفناک قسم کے ویژول جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، انٹرسٹنگ اس پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں آج سے تقریباً چند ہفتے پہلے ہی اس ایریا سے ہو کے آیا ہوں۔ میں یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا اور میں اس ایریا سے ہو کے آیا ہوں۔ کلام میں گیا ہوا تھا اور کلام جو ہے وہ میں ایک اندازہ لگا رہا تھا کہ تقریباً 30 سال کے بعد میں کلام گیا تھا۔ میں کلام کا بہت بڑا فین نہیں ہوں اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ 30 سال کے بعد جانے کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ کلام کے اندر کمرشلائزیشن کتنی ہو چکی ہے، تو مجھے جو سب سے پہلا ڈر تھا نا وہ اسی بات کا تھا کہ وہاں پہ بے ہنگم قسم کی کنسٹرکشنز ہو چکی ہیں اور دریا کے کنارے ہو چکی ہیں، اور میں یہی بات اس وقت سوچ رہا تھا کہ اگر کل کو خدا نخواستہ زیادہ بارشیں ہو گئیں یا سیلابی صورتحال بن گئی یا ایک دم نالوں سے بہت زیادہ پانی آنا شروع ہو گیا، تو یہ تمام بلڈنگز جو اس وقت بالکل ایج کے اوپر بنی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دریا اپنے جو بینکس ہوتے ہیں، جو اس کے کنارے ہوتے ہیں، اس کو کاٹنا شروع کرتا ہے، مٹی وہاں سے کٹنا شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی مٹی کٹنا شروع ہوتی ہے تو ان جگہوں کے اوپر جو بھی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں وہ دھڑم کر کے دریا کے اندر جاتی ہیں۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو مناظر آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھے ہیں اور جس طرح بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں وہاں پہ، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا، مطلب جن لوگوں کے ہوٹلز وہاں پہ بنے ہوئے تھے ان کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ کئی وہاں پہ سیاح وہاں پہ پھنس گئے جو ان ایریاز سے زمینی علاقوں سے گئے ہوئے تھے، کئیوں کو ریکور کر لیا گیا، کئیوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کا پانی سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب میں اس کے اوپر، اب ظاہری بات ہے جب میں ایسے موقع کے اوپر میں زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ساری ذمہ داری بیسکلی کے پی گورنمنٹ کی بنتی تھی کہ ان کو دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ جناب یہ بلڈنگز بند کدھر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق آپ ہر جگہ بیٹھ کے بلڈنگ نہیں بنا سکتے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو ریور بینکس سے جو ہے وہ ایک سرٹن ڈسٹنس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیسکلی وہ سین کے چکر میں کہ جی سینری خوبصورت ہوگی، کمرے کے ریٹ ہمیں زیادہ ملیں گے، لوگ جو ہیں بالکل دریا کے کنارے کے اوپر جا کے جو ہیں وہ اپنی بلڈنگز بنا لیتے ہیں۔ ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کمراٹ چلے جائیں، آپ ناران چلے جائیں، بہت سے ایسے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ لوگوں نے ہوٹلز جو ہیں وہ بالکل ایج کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ آئی ہوپ کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ریلیف دی جا سکے۔ لیکن ایک افسوسناک خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، وہ عادل شاہ زیب صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، تو عادل شاہ زیب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی ملک کے اندر اس وقت ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک بڑی پرابلم میں ملک گھرا ہوا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو اپنے سیاسی جلسے وغیرہ کر رہے ہیں اس کو ذرا چند ہفتوں کے لیے یا مہینوں کے لیے اسے مؤخر کر دیں۔ اس وقت تو ظاہری بات ہے ہر بندہ جو ہے ریلیف آپریشنز میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے پاس مطلب لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے سر پہ چھت کس طرح آئے گی۔ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں، مطلب ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو ذرا مؤخر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جواب سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ تو سیاسی سرگرمی نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے جس کی جانب ہم ایک قدم لے رہے ہیں۔
مطلب ہاؤ انسینسٹیو کہ آپ اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاست کرنے کا سوچ رہے ہیں. جلسے کیا ہوتے ہیں, جلسے جلوس دھرنے, یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے, میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ جی کسی طرح جو ہے وہ بس یہ حکومت ہم گرا دیں اور نومبر سے پہلے جو ہے نا وہ بس ہم الیکشنز کال کروا دیں. اس صورتحال میں کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے؟ آپ ایسی صورتحال میں بیٹھ کے اب جلسے کریں گے, حکومت گرانے کی باتیں کریں گے. اور میں عمران خان صاحب کی بھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ جناب اسلام آباد کا ہم گھراؤ کر لیں گے تو اسلام آباد ہم چلے جائیں گے. سو بیسکلی اگر حکومت کی مشینری جو ہے وہ کسی طرح لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پٹ سیاپا جو ہے نا وہ چلتا رہے, آپ کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے, بھاڑ میں جائے لوگوں کی کیا اس وقت حالات ہوتے ہیں. عمران خان صاحب آج جو ہے وہ محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا, ان کے ساتھ انہوں نے ایک راؤنڈ لگایا ہے, فضائی دورہ انہوں نے کیا ہے مختلف ایریاز کا. شہباز شریف صاحب بھی آج سکھر گئے ہوئے تھے, وہاں پہ مراد علی شاہ, بلاول بھٹو, خورشید شاہ, یہ لوگ سارے ان کے ساتھ ہی تھے. ان کو پوری بریفنگ اس معاملے میں دی گئی ہے. برائے مہربانی میں ایک چھوٹا سا جملہ صرف کہوں گا, برائے مہربانی یہ جو گرنے والی بلڈنگز ہیں نا, جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں گرنے والی بلڈنگز, ان سے سبق حاصل کریں. کروڑوں روپیہ لگا کے بڑی مضبوط اپنی طرف سے بنیادیں بنا کے یہ تعمیر کی جاتی تھیں یہ بلڈنگز, اور یہی سوچا جاتا تھا کہ لو جناب 50-60 سال جو ہے نا اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کو ہاتھ نہیں لگے گا. ایک ریلا آتا ہے اور وہ سب بہا کے لے جاتا ہے, اور آپ کھڑے آپ دیکھتے ہیں آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. اسی سے عبرت حاصل کریں, آپ اپنی سیاست کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن اگر عوام کا غصہ اگر سامنے آ گیا نا تو وہ اس ریلے کے اندر آپ تمام سیاستدانوں کو بہا کے لے جائے گا. کیونکہ ریلا یہ نہیں دیکھے گا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا کون سا ہے تو نون لیگ کا کون سا ہے تو پیپلز پارٹی کا کون سا ہے, وہ سب کو بہا کے لے جائے گا. تو برائے مہربانی اپنے ان اقدامات کے اوپر ذرا ایک دفعہ نظر ثانی کیجیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی گئی ہے, اسے خارج کر دیا گیا ہے. اور کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلا یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو پٹیشنر یہ صاحب لے کر آئے ہیں, بٹر صاحب ہیں کوئی وکیل, وہ لے کر آئے, تو ان سے کہا گیا کہ جناب یہ جو بیانات آپ جو شو کر رہے ہیں یہ تو بڑے پرانے بیانات ہیں, اب جا کے آپ کو ہوش آیا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کروانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات, اگر آپ نے کروانا بھی ہے تو آپ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں یا سپریم کورٹ چلے جائیں, کیونکہ اس کورٹ سے متعلق تو کوئی ایسا بیان نہیں ہے. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو انتقامی ایف آئی آرز اور انتقامی جو مقدمے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, آصف زرداری, کیپٹن صفدر اور رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی جو ہے ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ مقدمہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد کی مدیریت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک افسوسناک, بلکہ میں اس کو افسوسناک ہی کہوں گا, یہ خبر ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا, اور اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ جناب تمام دوسرے صوبوں کی پولیس کو ہم تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ اسلام آباد کی حدود میں کسی بھی دوسرے صوبے کی پولیس قانونی اجازت کے بغیر کام نہیں کر سکتی. اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے تاحال کسی بھی دوسرے صوبے سے پولیس نہیں مانگی. کسی بھی قانون شکنی کی صورت میں اسلام آباد کیپٹل پولیس قانونی اور عملی اقدامات کرے گی. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیسکلی پنجاب پولیس کی جانب سے بار بار, یا یہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ پولیس وہاں پہ بھیج دیں گے, پنجاب کی پولیس جو ہے وہ جا کے عمران خان صاحب کی حفاظت کرے گی, اس قسم کی باتیں. یہ اس کے ریاکشن میں جو ہے وہ یہ اسلام آباد پولیس کو یہ بیان جو ہے وہ جاری کرنا پڑا ہے. تو ایک افسوسناک خبر ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے, اب آ جائیں وہ سہیل وڑائچ صاحب کی. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیا کہا, پھر میرے پاس جو خبر ہے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب لندن گئے ہوئے تھے, اور یہ آپ اسکرین پہ ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی ایک ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جی, جو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف کی پالیسی سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی سے بھی وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ حکومت میں نہیں آنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب کو کہ آپ جائیں جا کے شہباز شریف کو سمجھائیں کہ وہ میڈیا کے اوپر کیوں نہیں آتے, وہ بیٹھ کے عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ کیا مشکل صورتحال ہے اور کس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. دوسرا جو ایلیمنٹ اس ساری ڈسکشن کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قانونی طور پہ
کوئی لیٹر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب باقی کیسز کے لیے جو عدالتیں ہیں وہ تو رات کو کھل جاتی ہیں، لیکن میری جو اپیلیں ہیں یا میرے جو کیسز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا. تو اس سلسلے میں قانونی مشاورت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اچھا، اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے اس پروگرام کے فوراً بعد ایک ٹویٹ کیا گیا، جس میں اس ٹویٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب میں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے کوئی تبصرہ یا تجزیہ میں نے نہیں دیا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. بیسکلی وہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو بات کی تھی شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، یہ اسی کے ریلیشن میں یہ بات تھی. اچھا، اب میرے پاس جو خبریں ہیں وہ میں ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. پہلی بات تو یہ کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور بڑے ہی ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں نواز شریف سے ملیں اور اس کے بعد آ کے جو نریشن دیں وہ غلط ہو. یہ ہو سکتا ہے، میں اس کی پروویژن چھوڑ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ ساری باتیں کہی ہوں اور وہ بے شک وہ ساری باتیں آف دا ریکارڈ ہوں، لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے چونکہ شاید ان کو کہا نہ گیا ہو کہ جناب یہ ساری باتیں آف دا ریکارڈ ہیں، تو سہیل وڑائچ صاحب نے آ کے اس کو رپورٹ کر دیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی تھنکنگ ہے اور وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. اس کے اندر بائی دا وے یہ بات بھی تھی کہ جی وہ عمران خان صاحب کو آج بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کرسی لینا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بٹ خیر، کمنگ بیک، تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی. اچھا، اس ساری گفتگو میں ایک چھوٹا سا جو ٹوٹا تھا ان کی گفتگو میں وہ میرے بارے میں تھا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ کسی اینکر نے جو ہے وہ مریم نواز کے بیگ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے مریم نواز کو پوری طرح سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ملاقات کی تھی وہ میرے کہنے کے اوپر یہ ملاقات کی تھی، اور میں نے ہی اس وفد کو جو ہے وہ مریم نواز کے پاس بھیجا تھا ملنے کے لیے. تو وہ مریم نواز جو کچھ بھی کرتی ہے وہ میری مرضی سے کرتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی اس میٹنگ میں ہوا کیا تھا. جمعے والے دن، پچھلے جمعے کو لندن کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، اور اکثر جمعے والے دن نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ جرنلسٹ وغیرہ کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے جمعے والے دن، اور یہ جو گفتگو تھی یہ بڑی تفصیلی گفتگو تھی. خاکسار کا نام جو ہے وہ کس پیراہے میں لیا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پوری نشست کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں کوئی زیادہ شاید پسند نہیں تھا، یا انہوں نے اپنی طرف سے جنہوں کہتے ہیں نا شکایت لائی، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ شکایت لگائی کہ جی وہ میاں صاحب آپ نے وہ منصور علی خان کا وہ کلپ دیکھا ہے؟ تو میاں صاحب نے کہا نہیں، کون سا کلپ بتائیں مجھے. تو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کہ جس میں نے کہا تھا کہ جی وہ ٹوئٹا کے جو سی او ہیں ان کی جانب سے ان کو لوئی وٹون کا جو بیگ دیا گیا ہے. میں نے اس پہ کافی تنقید کی تھی کہ بھائی یہ آپ کی میڈیا ٹیم کتنی وہ بیوقوف اور نکمی ہے کہ یہ اس قسم کی تصویریں جاری کرتی ہے، اور اس سے کیا افیکٹ آتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو ہزاروں پاؤنڈز کے صرف بیگز رکھتے ہیں اپنے پاس، تو ان کے دل میں کیا درد ہوگا غریب انسان کے لیے. تو بہرحال وہ کلپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دکھایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں منصور علی خان نے کیا کہا. اب نواز شریف صاحب کو جب وہ کلپ انہوں نے دیکھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لیکن میں منصور علی خان کی جو جرنلزم ہے یا میں اس کا کام جو ہے میں تو اس کو بڑے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ تو بہت ایک اچھے جرنلسٹ ہیں. تو وہاں پہ ایک صاحب نے ان کو یہ بات کہی، ایک اور صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تب سے منصور علی خان نے جس قسم کی جرنلزم کی ہے تو وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو عمران خان کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، اور اگر آپ کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، مطلب میاں صاحب نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، اس نے مریم کے حوالے سے جو الفاظ ہیں بڑے انہوں نے سخت استعمال کیے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور بات یہاں تک رہی، 20 سے 25 منٹ تقریباً یہ گفتگو رہی. اچھا، اب میں آپ کو اس کے اوپر ذرا یہ خبر میرے پاس ایکچولی پہنچ چکی ہوئی تھی، لیکن میں اس کو قابل ڈسکشن نہیں سمجھتا تھا کہ میں کیا اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں کہ لو جناب انہوں نے کیا یہ آپس میں ڈسکشن کی. وہ جو چونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے کل شاہ زیب کے شو میں میرا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن بیسکلی ذکر میرا ہی تھا، نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن یہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی تو مجھے پتا ہے میری ڈسکشن ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. اب ذرا 1 منٹ کے لیے
کان کھول کے تمام لوگ یہ سن لیں, خاص طور پہ اگر کوئی لندن میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ذرا سن لیں. بھائی یہاں پہ نا, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, اس چینل کے تھرو یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں پہ نا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کیا جائے گا. سپورٹ کا تو ہمارے پاس کھانا ہی موجود نہیں ہے. وہ جو آپ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے کھانے پہ ٹک مارتے ہیں نا, وہ کھانا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہاں پہ آپ کو تنقید سننے کو ملے گی, پراپر تنقید. جو غلط کرے گا اس پہ تنقید سننے کو ملے گی. اچھائی والا نا گنجائش ہے نہیں ہمارے پاس. وہ آپ اکثر وہ موبائل فون پہ فون کرتے ہیں نا, اور اگر آپ کے پاس بیلنس ختم ہو چکا ہو تو آگے سے ایک لڑکی آواز دیتی ہے آپ کے پاس مطلوبہ سہولت موجود نہیں ہے. تو جناب یہاں پہ بھی جو ہے نا, یہ آپ کو یہی اینکر آپ کو یہ بات سنا رہا ہے کہ یہاں پہ تعریفوں کے لیے مطلوبہ سہولت موجود نہیں ہے. جو غلط کرے گا اس کو کھل کے کہیں گے. اور بائی دا وے وہاں پہ میاں صاحب نے بھی جو ہے, بڑے میاں صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کو بھی یہ جو بات کہی کہ جی شہباز شریف کیوں نہیں میڈیا کے اوپر جاتے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خود ایک ویڈیو کے اندر اپنی یہ بات کہی تھی کہ جناب ایک اکیلا عمران خان جو ہے وہ بیٹھ کے جتنا اے ٹائم ایک آدمی لے رہا ہے اتنا آپ کا پورا شریف خاندان اکٹھا ہو کے بھی نہیں لے سکتا, اور نہ لے رہا ہے. کیوں نہیں لے رہا, ظاہری بات ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا آپ کی پلاننگ ہے, تھنکنگ ہے, پتہ نہیں شرمندگی ہے, ڈر ہے, نالائکی ہے, نا اہلی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے. کچھ بھی ہو سکتی ہے. یا تو آپ سوالوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سامنے نہیں آنا چاہتے کہ جی پتہ نہیں کی ہو جائے گا, اگلا کی کر لے گا. تو بھائی آج ہے 2022 میں آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. جس طرح عمران خان صاحب کل کورٹ کے اندر جب گئے ہیں, وہاں پہ اعزاز سید نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ بتائیں کیا ملک ریاض نے آپ کی بیگم کو جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی دی ہے. آگے سے عمران خان صاحب چپ, آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہے. تو سوال آپ جتنا مرضی چھپنے کی کوشش کر لیں, سوال آپ سے ہوگا, ہر صورت ہوگا. میں جانتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے چہیتے اینکروں کو جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو اس قسم کے سوال نہیں کیے جاتے. ان سے نہیں پوچھا جاتا جناب یہ 458 کنال جو زمین آپ نے ملک ریاض سے لی تھی کیوں لی تھی, یہ بتائیے یہ جو ہیرے کی انگوٹھی 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی کیوں ہوئی تھی, نہیں کیے جاتے یہ سوال. تو سوال تو ہوتے رہیں گے چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. اسی طرح میاں صاحب کے لیے بھی اور مریم نواز کے لیے بھی ذہن میں یہ بات ڈال لیجئے گا, سوال میں کرتا رہوں گا. آپ لوگ جہاں غلط ہوں گے میں کہوں گا آپ کی میڈیا ٹیم ایک نااہل ٹیم ہے, آپ کی اپنی پارٹی اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. اب میں یہ چلیں قسم کھانے کو تیار ہوں, اور بولیں میں اب قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ جس دن مریم نواز کے حوالے سے میں نے وہ جو ان کے بیگ کے اوپر میں نے کامنٹ کیا تھا, قسم والی بات ہے مجھے خود نون لیگ کے رہنماؤں کے فون آئے, انہوں نے کہا بڑا چنگا کیا تھی, بالکل ٹھیک کیا آپ نے, صحیح کیا آپ نے یہ سوال پوچھ کے. اب آپ کے لیے ٹھیک ہے, امبیرسنگ سچویشن ہے کہ نہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا ہے. یہی سوال ہونا چاہیے ان لوگوں سے کہ بھائی نکلیں اپنے محلوں میں سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے, اپنے جاتی عمرہ میں سے باہر نکلیں, باہر نکل کے ادھر آئیں, حالات دیکھیں اس وقت کیا ہوئے ہیں. اگر میں عمران خان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی سیاست کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, آپ لوگ بھی اپنی سیاست کو 1 منٹ کے لیے چھوڑیں, باہر نکلیں اپنے محلوں میں سے. آج میں دیکھنا چاہوں گا مریم نواز, مجھے مریم نواز کی ٹویٹوں کا میں کیا کروں, ان کی ٹویٹوں کا میں, ان کی ٹویٹر کا اکاؤنٹ کا میں کیا کروں بھائی, مجھے آن گراؤنڈ چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ میں دیکھ رہا تھا تحریک لبیک کے لوگ, وہ آپ کو زمین پہ نظر آ رہے ہیں, وہ گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. جماعت اسلامی آپ کو گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے. میرے لیے اس وقت لیڈر وہ ہے, سیاسی رہنما وہ ہے جو جا کے سڑک کے اوپر غریب کا ہاتھ تھامے گا, جس کی جھونپڑی سیلاب لے گیا, جس کے بچے رڑ گئے, جس کا مال مویشی رڑ گیا. میرے لیے وہ لیڈر امپورٹنٹ ہے اس وقت. باقی آپ لوگ اپنی محلوں کی یہ جو مینٹالٹی ہے نا, اس سے باہر نکلیں. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے پچھلے 25-30 سال سے اپنے چمچے صحافیوں کو ارد گرد اکٹھا کرنے کی. اب ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی پوچھے گا. وہ اس وقت پہلے کا دور تھا, یہ ایک اخبار ہوتا تھا, یہ ایک اخبار, اس اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر بیٹھ کے آپ 4 خبریں لگوا لیتے تھے اور آپ کہتے تھے جی ساڈا کام بن گیا, کیونکہ صرف اخبار تھا, صرف ایک اخبار تھا بس. آج 15 نیوز چینلز ہیں, آج کروڑوں کے حساب سے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, کروڑوں کے حساب سے فیس بک اکاؤنٹس ہیں. کیا کریں گے, کس طرح سنبھالیں گے ان سب کو, نہیں سنبھال سکتے آپ. پالیٹکس کا سٹائل چینج ہو گیا ہوا ہے, اب آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا آپ اپنے محل کے ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اور کہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے ہم سیاست کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوگا, اور آپ کو ماننا پڑے گا عمران خان بیٹ کرتا ہے آپ کو اس معاملے میں. میں خود ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں کہ سٹائل آف پالیٹکس پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن اگر پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی بات ہے, میڈیا انٹریکشن کی بات ہے, عمران خان آپ سے کوسوں آگے ہے, کوسوں آگے.
اور آپ لوگوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کاؤنٹر بیانیہ کوئی نہیں ہے. یہ جو ٹی وی کے اوپر سیلاب کی تصویریں آتی ہیں نا، اس کو غور سے دیکھا کریں. بڑے بڑے اربوں روپے کی پراپرٹی کو بھا کے لے گیا وہ. ڈریں اس وقت سے جب آپ کی سیاست بھی کسی طرح عوام کا اسی طرح ایک ریلا آئے گا اور بہا کے لے جائے گا سب کچھ آپ کا، اور آپ تکتے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا. نہ آپ کسی سے شکایت کر سکیں گے، نہ آپ کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر بڑے بڑے نام غرق ہو گئے پاکستان کے اندر، جو اپنے آپ کو سیاست کے بڑے بڑے برج سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں پتہ لگا ان کا. تو نیکسٹ ٹائم بے شک خاکسار کو ڈسکس کیجئے، ٹکا کے ڈسکس کیجئے، لیکن اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. ہم جرنلزم اسی طرح ہی کرتے رہیں گے، جو غلط ہوگا اس پہ اسی طرح کھل کے تنقید کریں گے، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ بلہ ہو، چاہے وہ تیر ہو. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.